آ رہی تھی کہ یار میں کچھ بن کے دکھاؤں. جابز جیسے آپ کے علاقے میں، میرے علاقے میں، بلکہ ہر جگہ پہ یہ ایک چیز ہے کہ بھائی جس نے میٹرک ایف اے بی اے کر لی تو اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ گورنمنٹ کی نوکری کی تلاش میں وہ اخبار اور جس جگہ سے اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے وہ اس میں کیا کرتا رہتا ہے، اپلائی کرتا رہتا ہے. اس کے پاس اتنے جو ہے نا اپنی سیویاں اور یہ پڑی ہوتی ہیں. بلا لیں ان کو، ہاں جب بھائی آ جائیں بلا لیں. صاحب. تو وہ بھی میں کر رہا تھا، کبھی ملتان جا رہا ہوں انٹرویو دینے، کبھی تونسا شریف جا رہا ہوں، کبھی کہاں جا رہا ہوں، کبھی کہاں جا رہا ہوں، کسی بینک جا رہا ہوں، کہیں بڑی تلاش کی کوئی نوکری مل جائے. کہیں ہم مس فٹ تھے، کہیں فٹ تھے تو انٹرویو ٹھیک نہیں تھا، کہیں انٹرویو ٹھیک تھا تو ٹیسٹ ٹھیک نہیں تھا، کہیں ٹیسٹ ٹھیک نہیں تھا، کوالیفیکیشن کوئی نہیں آتا. بڑا ایک کمپلیکس تھا ذہن. اسی اسنا میں جہاں ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا، بندہ وہ اسٹریٹ لائف میں کام کرتا تھا، میں اس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا، وہ وکیل بھی تھا. اگر تو سب نے ساتھ ملاؤ نہیں تو سب کوئی اعتراض نہیں 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 ان کے علیحدہ میٹنگ ہاں بس وہ اور آپ ترتیب ہے سب اعتراض علیحدہ ہے. علیحدہ علیحدہ. تو اس بندے نے مجھے کہا کہ یار آپ اسٹریٹ لائف جوائن کریں. میں نے اسے کہا یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ کیا ادارہ ہے. میں نے تو اب نام نہیں سنا پولیس کا. مجھے تو بچپن سے میرے دوستوں نے، میرے رشتہ داروں نے، میرے ماں باپ نے، میرے ہمسایوں نے، میرے استادوں نے مجھے یہ کہا کہ پائلٹ بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، یہی کہتے ہیں نا. یہ میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے. 6 مہینے تک وہ بندہ مجھے کہتا رہا. میں نے اسے کہا یار میری سمجھ میں نہیں. میرے نزدیک وہ ٹیوشن اور وہ زیادہ بہتر تھی ایز کمپیئر ٹو اسٹیٹ. 6 مہینے تو گزر گئے. 6 مہینے کے بعد اس بندے نے مجھے کہا کہ یار میری پروموشن ہے اور میں نے وہاں 2 کوڈ لگوانے ہیں. ایک کوڈ میرے پاس ہے پڑا، پالیسی بھی میرے پاس اپنی ہے پڑی 12,000 کی. آپ اپنا کوڈ لگوا لیں، کاغذات مجھے دے دیں، کام نہ کریں. اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. در پہ آیا کھڑے بندہ ایک خالی جناب علی کاغذ 4 اتنے ہو گئے. کاغذ اس کو اٹھا دیے. اس کے بعد جناب علی 6 مہینے اور بھی گزر گئے. 6 مہینے بعد میری طبیعت خراب ہوئی. مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ 1 مہینہ آپ نے ریسٹ کرنا ہے، اٹھنا ہی نہیں. سکول چھوٹ گیا، ٹیوشنیں بھی چھوٹ گئی. 1 مہینے سے 1.5 مہینہ ہو گیا. 1.5 مہینے کے بعد ہلکا ہلکا ریکور ہوا. تو پھر ان کا دفتر میرے گھر کے ساتھ تھا. میں دن کے ٹائم 2-3 بجے کے بعد جب دیکھتا تھوڑا سایہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں ان کے دفتر جا کے بیٹھ جاتا تھا. تعلق تو تھا، چلو یار چائے پی آتے ہیں، چلو یار گپ شپ کر آتے ہیں، پانی پی آتے ہیں. میں 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن جب بیٹھا تو انہوں نے مجھے اس حد تک قائل کر لیا کہ عقیل صاحب آپ کام نہیں کرنا چاہتے آپ نہ کریں. کام آپ ہمیں شام کے ٹائم اکٹھے ہم موٹر سائیکل پہ چلیں گے، ہمیں بندہ کوئی ملوا دیا کریں. ہاں کم سن کام آپ نے نہیں کرنا. یہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا صاحب. یہ اختیار ہے. تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے اس میں کیا مسئلہ ہے، بندہ ملوا دوں گا. اب مجھے کیا پتا بھائی کام ہی یہی ہے. میں نے ہفتے میں وہ 1 دفعہ آیا یا 2 دفعہ آیا، میں کسی نہ کسی کو ملوا دیا. اپنے ایک استاد کو ملوا دیا، اپنے ایک دوست کو ملوا دیا، اپنے ایک ہمسائے کو ملوا دیا. ایسے کرتے کرتے مہینے میں اگر 10-12 بندے ہمیں ملے تو اس میں 3-4 پالیسیاں بھی ہو گئی. 36-40 ہزار کا بزنس ہوا تھا میرا پہلا. مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے، صحیح یاد ہے نہیں.
17 سال ہو گئے 16 سال پہلا میرا چیک آیا تھا 12-13 ہزار کا تھا، میں 3600 لیتا تھا۔ میں نے کہا یار یہ جو ہے کام تو ٹھیک ہے، میں ضرورت مند تھا، پیاسے کو جو ہے نا کنویں کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں نے زیادہ بندے ملوانا شروع کر دیے، اور اسی دوران چلتے ایک میری 1,10,000 کی پالیسی ہوئی اس دور میں، جس کا مجھے یاد ہے 36,000 پتہ نہیں 39,000 روپے کا میرا چیک بنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے 3600 کو ضرب دی 12 سے، 12 تھی 36، اور ادھر ایک پالیسی کا 36-39,000۔ میں کہا یار اکیل گزار کام نہیں ہو ٹھیک کمانے تو پیسے تو لازمی ذلیل تھی کہ کمانا سارے سال دے بعد ملے 36,000 تے اتنا جناب علی ایک گھنٹے دے وچ۔ آپ یقین مانیں کہ میں نے 2 سال اپنا ٹارگیٹ ایس آر کا پورا کر کے میں ایس او بنا، ایس او ہوتا تھا اس دور، ایسے ہی میٹنگیں اٹینڈ کرتے تھے، ایسے ہی مجھے کہتے تھے کہ جناب کام کرو جیسے آپ کو کہہ رہے ہیں، یقین نہیں آتا تھا، جیسے آپ گھر جا کے سوچتے ہیں کہ یار یہ کوئی ادارہ ہے، لوگ آپ کو کہتے ہیں یار کتنا پسیا بتی، ہم خود بھی رات کو سو کے اپنے آپ کو کہتے ہیں یار کہنے کام پائے گئے، غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ میں بھی ایسے سوچتا تھا، اور کئی دفعہ یہ پلان بنایا کہ یار اب نہیں کروں گا، بس یہ اوکھا کام، یہ مشکل کام، یہ تھوڑا سا جو ہے نا اس میں ایگو بندے کی ٹیز ہوتی ہے، انا تھوڑی سی کہ یار لوگوں کے پاس جاؤ اسے کہو پالیسیاں وہ پھر لفٹ نہیں کرواتے۔ کئی دفعہ ڈیسائیڈ کیا، پھر جب میٹنگوں میں جاتا تھا تو پھر جناب علی میرا ایریا مینیجر جس کا نام تھا سعید احمد جروار، وہ پھر ہمیں ایسے جگاتا تھا جیسے میں آپ کو آج سلام کر رہے ہیں، پھر وہ مثالیں دیتا تھا کہ آپ افسر بن جاؤ گے، آپ مقام پالو گے، آپ جناب علی ایک سٹیٹس بنا لو گے، آپ کی اپنی گاڑی ہوگی، آپ کے نیچے لوگ ہزاروں کام کریں گے، اور آپ جناب علی اتنا پیکج لو گے، آپ لوگوں کے لیے مثال بن جاؤ گے۔ پھر ایک اندر ایک تڑپ پیدا ہو جاتی تھی کہ یار میں اگر ایسا بن جاؤں تو اور کیا چاہیے بھائی مجھے۔ پھر ایسا میں نے اپنا ذہن بنا لیا اور ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب میں تھک گیا ہوں اپلائیاں کر کے، عقیل گزار اب اگر کام کرنا ہے تو اسٹیٹ لیول میں کرنا ہے، ورنہ کرنا ہی تائید۔ پھر وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کہیں اپلائی نہیں کی جناب علی، ایز اے ایس او وہ چڑھا لیا، ڈیسائیڈ کر لیا، وہ نہیں ہوتا جو یہ بیل چڑھاتے ہیں کھوپا، وہ جو گھومتا رہتا ہے بس سیدھا دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ چڑھا لیا۔ انہوں نے کہا ایس او وکیل صاحب آپ اتنا کرو گے تو آپ کو یہ ملے گا، اگر اتنا کرو گے تو آپ کو یہ ملے گا، اور اگر آپ کر جاؤ گے اتنا تو آپ کو ایسے ترقی ہو جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، اوکے، وہ کو بچ رہا ختم، ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ پھر جناب علی آج بھی مجھے یاد ہے، مختار ایوان صاحب اس وقت ہوتے تھے، وہ زونل ہیڈ تھے اس وقت۔ 2010 میں بطور ایس او 27 لاکھ کیا، اور 2011 میں نے 44 لاکھ کر کے پورے ڈی جی خان زون میں بطور ایس او ٹاپ کیا پہلی۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایس ایم بن گئے، اس وقت ایس ایم ہوتا تھا۔ مجھے انہوں نے کہا آپ کے پاس 3 سال ہیں، اگر 3 سال میں آپ نے اتنا پریمیم 2.5 کروڑ روپیہ کر کے دے دیا، اتنا سیکنڈ ایئر اتنا رینیول کر کے دے دیا، اور نیچے اتنے بندوں کو آپ نے پروموٹ کر دیا، تو آپ کو ہم ایریا مینیجر گزٹڈ آفیسر بنا دیں گے، آپ کی سیلری بھی ہوگی، آپ کا پیٹرول بھی ہوگا، آپ کی مراعات بھی ہوں گی، اور آپ کو گاڑی بھی ہوگی، اور آپ کے ساری چیزیں آپ کو بھی۔ میں یار اندر کو یہ کئی چیزیں تھیں۔ پھر وہ پہ چڑھا دی اور کام پہ لگ گئے۔ میں نے پوچھا 3 سال سے کم کا کوئی عرصہ ہے؟
انہوں نے کہا نہیں 3 سال لازمی دینے ہیں جناب. جب 3 سال 2012 2013 2014 3 سال پورے ہوئے, 31 دسمبر پورا ہوا, تو آج بھی ڈی جی خان زون کے کمپیوٹر گواہ ہیں 2015 میں عقیل گلزار ایس ایم نہیں تھا, پھر وہ ایریا میں تھے. الحمدللہ بطور ایریا مینیجر کرونا اور وہ ایک 2019 کا سال تھا, اس میں بڑی ہڑتالیں ہیں, یہ 2-3 سال تو ہمارے ویسے رہے ہو گئے تھکے. جناب علی 3 ایریا مینیجر اپنے نیچے سے پروموٹ کرا 2015 سے لے کر پچھلے سال. زبردست لگژری لائف سٹائل کو ایک سائیکل پہ 3600 روپیہ تنخواہ پہ سکول جانے والے بندے نے انجوائے کیا. لگژری لائف سٹائل. ایریا مینیجر جب میں نے چھوڑا, ڈی جی خان زون کو 4 کروڑ روپیہ, بلکہ ریجن کو 4 کروڑ روپیہ پریمیم دے کر پورے زون میں ریجن میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کر کے چھوڑا. جناب علی انکم کا جب میں نے اندازہ لگایا, اس سال کی میں نے اسٹیٹمنٹ نکلوائی, میرا ایک ہی اکاؤنٹ ہے یو بی ایل میں بس, وہ بھی اس بندے نے پہلا جو کھلوایا تھا نا, ختم بس. 55 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن تھی اسٹیٹ لائف نے میرے اکاؤنٹ میں ایک سال میں بھیجا تھا. مہینے کا وہ تقریباً 4.5 سے 5 لاکھ روپیہ بنتا ہے. شکیل صاحب آ گیا 2022-23 تھا, 24 میں ہے 23 پچھلا سال. سنائیں صاحب آپ لوگ بھی تھے اس وقت, کافی سارے دوست تھے, انہوں نے ایک لیٹر دیا ایکسلریٹری اسکیم دیا تھا جناب, آپ کو بھی دیا ہوگا, آپ کو بھی 8-10 لاکھ کرنا تھا. مجھے انہوں نے کہا 4 کروڑ کر دو. کتنا کر دو؟ 4 کروڑ. میں نے پھر وہ چڑھا دیا. ستمبر 21 کے بعد وہ لیٹر ہمیں ملا تھا. آپ کو 1, 2, 3, 4 کو مل گیا تھا, ہمیں 21 کو ملا تھا. ہمارے پاس اس وقت پھر 3 مہینے بچے. انہوں نے کہا جی یہ آپ کے نمبر ہیں, 45 نمبر آپ نے اس میں سے لینے. اگر آپ نے یہ 45 نمبر لے لیے تو ہم آپ کو سیکٹر ہیڈ بنا دیں گے. ادھر ادھر نہیں دیکھتے. پھر ایک ہی کام پہ لگ گئے, اور ایک ہی کام پہ لگنے کے بعد جب میں جنوری کے اینڈ میں زونل ہیڈ کے کمرے میں گیا تو زونل ہیڈ نے کہا کہ یار وکیل صاحب تیرے نمبر میں نے کیلکولیٹ کیے ہیں, تیرے تو نمبر پورے ہو گئے. میں نے کہا سر مجھے نہیں پتا تھا. کیا؟ میں نے کہا ہو گئے ہوں گے شاید. کہتے ہیں ایسے کیسے ہو جاتے, تو نے کیے ہوں گے. اسے یہ نہیں پتا کہ عقیل بزدار اپنی اسکرین شاٹ پہ وہ لیٹر لگا دیتا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ عقیل بزدار تویز بنا کے اپنی جیب میں لگا لیتا ہے. اسے یہ نہیں پتا عقیل بزدار اپنے وائلٹ میں وہ لیٹر لگا دیتا ہے. اسے یہ نہیں پتا عقیل بزدار اپنی گاڑی میں وہ لیٹر لگا دیتا ہے. اسے یہ نہیں پتا عقیل بزدار جناب علی اپنے آفس کے کمرے میں اپنے آفس کے دروازے پہ وہ لیٹر لگا دیتا ہے تاکہ 1 منٹ کے لیے بھی وہ میرا ٹارگٹ میری آنکھوں سے ہو جانا ہو. لگا دیا, اور 4 کروڑ روپیہ پریمیم کر کے تقریباً اگلے سال اگست ستمبر میں انہوں نے ہمیں بلایا. وہاں فیصل آباد میں ہمارا انٹرویو تھا. سارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر وہاں پہ, سیکٹری لیول کے بندے وہاں پہ آئے ہوئے. سوانی صاحب سارے نال تھے, مہربانی ہو رہی, کوئی نہیں پا رہا. جناب والا ایگزیکٹو ڈائریکٹر لیول کے بندے وہاں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ گلزار آپ کے نمبر تھوڑے ہیں, 46.5 نمبر تھے میرے. دوسرا آیا اس کے 53 تھے, ایک اور آیا اس کے 51 تھے. انہوں نے کہا یار ان کے نمبر زیادہ ہیں آپ کے تھوڑے. میں نے کہا سر میرے نمبر باقی تھوڑے ہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا آپ کی وجہ سے. انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوگی عقیل صاحب؟ میں نے کہا سر میں پروف دیتا ہوں. میں نے کہا سر آپ نے لیٹر دیا, آپ نے لیٹر میں لکھا کہ عقیل بزدار آپ نے یہ نمبر اتنے کر لیے تو ہم آپ کو سیکٹر ہیڈ بنا دیں گے.
آپ نے لکھا 45 نمبر پورے کرو 4 کروڑ پریمیم پورا کرو. آپ اگر وہاں لکھ دیتے 8 کروڑ پریمیم پورا کرو اور 90 نمبر پورے کرو تو میں اتنا ہی کرتا. آپ نے جو دیا ہے میں نے کر دیا ہے, آپ کا قصور ہے, میرا نہیں ہے. میں تو وہ چڑھا دیے تھے, ختم. ساتھیو, ایک ہی در ہو تو سجدوں میں سکون ملتا ہے. ایک ہی در ہو تو سجدوں میں سکون ملتا ہے. بھٹکتے ہیں وہ لوگ جن کے کئی خدا ہوتے ہیں. ساتھیو, اسٹیٹ لائف کو اپنا سارا کچھ مانا, اسٹیٹ لائف کو اپنا سارا کچھ دے دیا, جتنی صلاحیتیں تھی دے دی, جتنی محنت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا کے سر کے بالوں سے لے کر وہ جناب علی کتنے تک مجھے اللہ نے پاؤں کے ناخن تک میں نے اس میں محنت کی. میں آج آپ کو یہ حلفاً کہتا ہوں, ایز اے بھائی, ایز اے دوست, ناٹ ایز اے سینئر, آپ کو یہ حلفاً کہتا ہوں, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنے ادارے کی طرف جب ایک قدم چلا, میرا ادارہ میرے طرف 10 قدم چلا. خدا کی قسم, کمی نہیں چھوڑی. وفادار ادارہ ہے, کوئی ایسی خواہش نہیں ہے. الحمدللہ ایز اے سیکٹریٹ آج آپ کے سامنے کھڑا. کہا گیا کہ یار ڈی جی خان کا بندہ ہے, ایک کو کہا گیا تیرا ٹرانسفر کرتے ہیں کوٹدو, رات کو رونا شروع کر دیا اس نے, بھائی سے اماں بیمار ہے. وہ دوسرے کو کہا تیرا ٹرانسفر کرتے ہیں, رات آئے, دونوں پیرنٹ آئے گئے, اگر میری ذات بیمار ہے. مجھے کہا کہ عقیل گلزار ٹرانسفر کرتے ہیں. میں نے کہا سر کہاں سے؟ کہتے ہیں کوٹدو. میں نے کہا سر کوٹدو کیوں پڑھوں؟ میں نے کہا گلگت بھیج دو, کوئٹہ بھیج دو, سکھر زون بھیج دو. اس ادارے کا عقیل بزدار کے اوپر قرض ہے. عقیل بزدار 3600 لیتا تھا, ادارہ اس کو 4 لاکھ روپے سے اوپر پر منتھ دے رہا ہے. اس کا قرض میں نہیں اتار سکوں گا, جہاں بھیجتے میں نہیں اتار سکتا. میں نے کہا عقیل بزدار کیسی باتیں کر رہے ہو, تمہارا پیٹرول لگے گا. میں نے کہا اس ادارے پہ جان قربان پیٹرول کیا ہے. یہ مجھے کہہ رہا تھا, کہتا میں سارا اپنی گاڑی نکالتا ہوں. پھر آگے پیٹرول پمپ آیا, کہتا میرا یہاں کھاتا ہے, تو ساتھ پیٹرول اپنی گاڑی میں ڈلوا لو. میں نے کہا چلتا ہے. صحیح ہے, بے شک صدقت ہے. یار بات یہ ہے کہ میں کیوں ادارے پہ اپنی جان چھوڑوں. سر آپ ہمارے ساتھ ہیں, ساتھ ہیں آپ ہمارے. بندہ کس چیز پہ اپنی جان چھڑکتا ہے؟ پیار کس سے ہوتا ہے؟ جو خدمت کرتا ہے. یہ جو پیار ہے نا, یہ خدمت کے راستے سے جا کے جو آپ کا خیال رکھتا ہے, کیئر کرتا ہے. یہ یاد رکھنا. کوئی آپ کو آ کے جناب علی ایسے 20,000 روپیہ دے دے اور وہ آپ سے پوچھے ہی نہ کہ یار 20,000 میں نے آپ کو دیا تھا, آپ کے دل میں اس کے لیے کیا پیدا ہوگا؟ بولو تو صحیح ہے. محبت. پھر آپ نے اس سے کوئی 50,000 اور مانگ لیا, اس نے 50,000 آپ کو دے دیا, اور پھر وہ آپ سے مانگے ہی نہ. 2-3 سال ہو گئے, وہ ملتا بھی ہے آپ کو, لیکن آپ کو اس نے منہ سے کبھی نہیں کہا کہ یار میرا آپ نے 50 بھی دینا تھا, 20 بھی دینا تھا. اس نے مانگ کیسے؟ محبت بڑھ گئی. اور آج کل کے دور میں تو ایسے راستے نہیں بدلتے. آج کل کے دور میں اس طرح کا بندہ ہے کوئی؟ یار میرا ادارہ مجھے سال کا 50-60 لاکھ روپیہ دے اور پوچھے بھی نہ میں نے کیوں دیے تھے, تو یار میں اس کا قدردان کیوں نہیں بنوں؟ قدردان ہونا چاہیے. دوستو بہت خوبصورت ادارہ. اگر آپ غلطی سے اس ادارے میں آ بھی گئے ہیں, کوئی آپ کو پکڑ کے منظور ندیم صاحب, کوئی آپ کو جناب علی ڈاکٹر شکیل صاحب, کوئی آپ کو سجاد سورانی صاحب, کوئی بندہ آپ کو لے کے آ گیا اس ادارے میں, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ صحیح جگہ پہ آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا انعام ہے آپ کے اوپر, اللہ تعالیٰ کا کرم ہو چکا ہے آپ کے اوپر. اس ادارے کو سمجھنے کی کوشش کرو, اس میں آپ کچھ بننے کی کوشش کرو. خدا کی قسم اس ادارے میں اگر آپ ڈاکٹر نہیں بن سکے
کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کا خواب تھا کہ آپ نے انجینئر بننا ہے, نہیں بن سکے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کا خواب تھا کہ میں نے پائلٹ بننا ہے, نہیں بن سکے, کوئی پرابلم نہیں. خدا کی قسم اب بھی وقت نہیں گزرا, یہاں آ جاؤ. اگر دل سے کام کرو گے تو 2-4 سال گزریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس ڈاکٹر سے, اس پائلٹ سے, اس انجینئر سے اگر آپ کا سٹیٹس اچھا نہ ہوا تو آ کے میرا گریبان پکڑ. ساتھیوں, ہر چیز ہے اس ادارے میں. تھوڑی سی مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, تھوڑا سا راستے میں کانٹے ہیں, لیکن یاد رکھنا حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر منزل خوبصورت ہے اور راستے میں کانٹے نہیں ہیں تو یاد رکھنا وہ راستہ غلط کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی بندہ کسی عظیم مقام پہ پہنچے گا وہ مشکلات سے گزر کے پہنچے گا, ایسے نہیں پہنچتا. صبح ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, کتنے تاروں کا قتل ہوتا ہے تو پھر صبح کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر کا, کہ خون انجم ایسا نہیں ہوتی صبح بھائی. ہم اپنے آپ کو کٹ لگانا ہی نہیں چاہتے, ہم مارا پھرنا ہی نہیں چاہتے, ہم کسی کی نا سننا ہی نہیں چاہتے, ہم اپنی انا کو نیچے گرانا ہی نہیں چاہتے, اور پھر ہم عظیم بھی بننا چاہتے ہیں. ناممکن ہے بھائی, پیچھے مڑ جاؤ, تمہارا کام نہیں ہے, تمہارے بس کا روگ نہیں. عظیم بننے کے لیے اپنے آپ کو کانٹا لگانا پڑتا. پھر عزت بھی ملتی ہے, شان بھی ملتی ہے, مرتبے بھی ملتے ہیں, جائیداد بھی ملتی ہے, ہر چیز ملتی ہے. ایک بادشاہ نے حکم دیا کہ یہ تالاب جو بندہ پار کر جائے گا اس کو میں بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا, آدھی جائیداد بھی دوں گا. بیٹی کا سارے لوگ کٹھے ہو گئے. پہلے سرانی صاحب پہنچ گئے, پھر پیچھے عقیل بزدار بھی پہنچ گیا, منظور صاحب بھی پہنچ گئے, جناب بھی پہنچ گئے. سارے کٹھے ہو گئے کہ یار یہ تو زبردست کام ہے یار, بیٹی کا رشتہ بھی, بادشاہ دی دھی کا رشتہ جناب علی. اور پھر اس کے بعد جناب علی کیا ہے, آدھی جائیداد بھی ملتی ہے. او کھچا کھچ جناب علی, علاقے والے سارے اکٹھے ہو گئے بادشاہ کا اعلان سن کے. اور تالاب جناب علی وہ جناب پانی سے بھرا ہوا ہے. اب سارے ٹھہرے ہیں کنارے پہ. اب جناب علی دیکھ رہے ہیں کہ جناب علی اس تالاب کے اندر مگر مچھ بھی ہیں بڑے بڑے, اس کے اندر جناب علی سانپ بھی ہیں, بچھو بھی ہیں, بلائیں ہیں. اور جناب علی اب سارے جناب علی وہ ایک کو کہتا تو, وہ کہتا وہ بچ سو تے کہ لیکن سو رشتہ سچ ان ویلے مل سی جڑے ویلے کوئی بندہ بھی تیار نہیں ہوا. سارے جناب علی وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں, اور جناب علی کیا ہوا کہ دیکھتے ہی ایک بندے نے وہاں پہ جمپ دیا, اور جناب علی وہ کرتے وہ اگلے کنارے پہ پہنچ گیا. سارے بندوں نے اس کو اٹھایا, جناب علی وہ بیہوشی کے عالم ہے. اور جناب علی اس کو کوئی اس کو مونڈے پہ اٹھایا ہوا ہے, کوئی ڈھول بجا رہا ہے, کوئی اس کو مبارکبادیں دے رہا ہے, کوئی اس کا ماتھا چھوپ رہا ہے, کوئی اس کو کیا کر رہا ہے, کوئی اس کو کیا. اور جناب علی وہ بندہ بھائی کیسے کامیاب ہو گیا, اتنا بہادر بندہ, اس نے جناب علی آنکھ اندھا تھا, کوئی کان نہیں تھے, اس نے سنا کچھ نہیں. آخر مسئلہ کیا تھا اس بندے کے ساتھ؟ تو اس بندے کو کہا ہاں بھائی تیرے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آیا. اسٹیج پہ لے گئے اس کو جناب علی, اس کو جناب علی وہاں پہ بٹھایا اور کہا کہ یار بتاؤ کہ یہ تو نے اتنا بڑا جناب علی کام کیا. کہ یار میں کو یہ تو پتہ کہ نہیں میں کی میں جمپ دیتے تھے کی میں پارٹ میں کو اے دسو کہ میں کو دکھا کہ نہیں میں کو آپ یقین کریں کہ آپ کو جس نے بھی دھکا دے دیا اسٹیٹ لائف میں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس میں بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ بھی ہے, اس میں آدھی جائیداد بھی ہے, واللہ ہے. بہت خوبصورت منزل, بہت خوبصورت ہے ڈاکٹر صاحب. یہاں پہ ملتی اس کو ہے جب بندہ دل سے کام کرتا ہے پھر ملتی ہے. ایسے نہیں کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے, کچھ نہیں ملا تو اللہ حافظ, کوئی بات نہ. نماز سے پہلے نماز کی نیت ہوتی ہے. نماز اللہ کی عبادت ہے. اٹھ جائیں, منہ نہ کریں, جدھر دل کرتا ہے پڑھ لیں,
نہیں، اللہ نے اس کے اصول بنائے اور ہمیں پیغام دیا ہے کہ اصول لازمی ہے کہ پہلے نیت کرو، وضو بناؤ، کپڑے صاف ہوں، جگہ پاک ہو، منہ خانہ کعبے کی طرف ہو، ٹائم بھی وقت مقررہ ہو۔ اگر فجر کی 5 بجے والی نماز آپ صبح 8 بجے اٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز اب پھر اگلی بات وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر یہ دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو کہ یار میرا ساتھ والا یا میرا ہمسایہ مجھے نیک کہے، پھر بھی نماز قبول۔ آج میرا ڈریس اسٹریٹ لائف کا نہیں ہے، آج مجھے میرے اسٹریٹ لائف کے فارم کا نہیں پتا، آج میرے پاس بریف نہیں ہے، آج میرا حلیہ ٹھیک نہیں ہے، آج مجھے یہ نہیں پتا اسٹریٹ لائف کا شاد آباد پلان کیا ہوتا ہے، آج مجھے یہ نہیں پتا اسٹریٹ لائف کا سدا بہار پلان کیا ہوتا ہے، آج مجھے یہ نہیں پتا کہ گولڈن پالیسی کے کیا فائدے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں کسی عظیم مقام پہ پہنچ جاؤں، میری نماز قبول ہو جائے، نہیں ہوگی معذرت کے ساتھ۔ کیوں؟ میں نہیں کہتا، یہ علامہ اقبال نے کہا تھا، میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز، کچھ نہیں ملنا، میں ٹائم ضائع کر رہے ہو، چھوڑ دو۔ میں کہہ رہا ہوں، یہ تو کہہ رہا کام کرو، میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دو۔ اگر کام کرنا ہے تو پھر تہیہ کر، پھر 8 گھنٹے روزانہ اپنی ڈیوٹی، جیسے ایک گورنمنٹ اسکول ٹیچر دیتا ہے، جیسے ایک پولیس والا دیتا ہے، جیسے ایک کلرک دیتا ہے، جیسے ایک ڈاکٹر دیتا ہے، ویسے اپنا کردار ادا کر انکل، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے تیرے دھکے کھانے کا۔ پھر پہلے بھی 4-5 سال 8 سال تو نے گزار دیے ہیں، پھر اور بھی 5-7 سال گزر گئے، پھر یہ چڑ چڑ کے گزریں گے، پھر یہ رو رو کے گزریں گے، پھر یہ بربادی میں گزریں گے، پھر یہ تباہی میں گزریں گے، پھر ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ یقین کریں کہ ہم ضرورت مند لوگ ہیں، یقین کریں کہ ہمیں آگے جانے کے لیے ابھی اور بہت ساری ہماری ضرورتیں ہیں، ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، ہمارے بچے ہمارے امیدیں لگا کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے خاندان والے ہمارے ساتھ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے ساتھ بڑی اپنی امیدیں وابستہ تھی کہ ہم یہ کردار ادا کریں گے، ہم وہ کام کریں گے، اپنے ساتھ ہمارے وعدے تھے۔ یہ والی زندگی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اٹھیں اور اٹھ کے اپنا کام سٹارٹ کریں، خدا کی قسم اللہ نے وعدہ کیا ہو کہ انشاءاللہ میں تمہاری محنت کا پھل ضرور دوں۔ یا قفس کو توڑ دے، یا قفس کو توڑ دے، یا جان سے گزر جا، مجبوریوں میں جینا توہین زندگی۔ ایسی زندگی عقیل بزدار نے نہیں پسند کی، واللہ میں نے محنت کرنا پسند کی، کسی کے سامنے جھک کے زندگی پسند نہیں کی۔ میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ مجھے کریانے والا کہے کہ تیرا ادھار ہے، میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ مجھے کوئی بندہ آ کے کہے کہ یار تیرے کپڑے اچھے، میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ تیرے بچے اچھے سکول بنے۔ مجھے رات کو نیند مجھے بھی پیاری ہے، خدا کی قسم میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دیتا کہ یار اللہ نے تجھے کہا ہے کہ تو ایسا تقویم ہے، اللہ نے کہا ہے کہ تو اشرف مخلوق ہے، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ تو میں نے کہا یار یہ چھوٹا سا کام مجھ سے نہیں ہوتا، تو میں نے اپنا کردار ادا کیا۔ میں نے دیکھا لوگوں کو کہ یار یہ بھی دنیا کے انسان تھے کہ جنہوں نے جناب علی چاند گاڑی بنا دی، وہ بھی دنیا کے انسان تھے جنہوں نے موبائل بنا دیا، میری آواز باہر تک نہیں جاتی، اس موبائل سے آواز سعودی عرب، دبئی اور انگلینڈ تک جاتی ہے۔ یہ چھوٹا سا پرزہ ہے، کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا۔ وہ بھی دنیا کے انسان تھے جس نے جناب علی یہ گاڑیاں بنا دی، یہ کاریں بنا دی، اور یار ہم نے ایک چھوٹا سا بال پین بھی نہیں بنا سکے ساری زندگی میں۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ سوچ کو چھوٹا کر لیا۔ کیا کر لیا؟ سوچ کو چھوٹا کر لیا کہ ہم کر ہی کچھ نہیں سکتے۔ آج ایک وعدہ کریں کہ آج سے ہم اچھا سوچیں گے۔ یہ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ میں یہ پوچھا ہے، مزہ نہیں آیا؟ کیوں نہیں ہوا کروڑ روپیہ ایک ایس ایم کا؟ کیوں میرے پاس بیٹھا ہوا ہے ایک ایس ایم جناب علی، ایک بچہ کہہ رہا تھا میں نے 2,90,000 روپیہ کیا، پتہ نہیں 1,90,000 دسمبر میں آیا تھا میرے پاس، 27 دسمبر کو بندہ آیا تھا، 31 دسمبر کو وہ 13 لاکھ روپیہ کر چکا تھا۔ پیچھے مڑ کے دیکھنے والے لوگ نہیں ہیں ہم۔ جب ڈیسائیڈ کر لیا تو پھر ڈٹ گئے، ختم، پھر اور راستہ نہیں ہمارا، پھر ٹھنڈے بندے یہ اسٹیٹ لائف میں نہیں چلتے، پھر کوئی اور کام کرنا۔ اسٹیٹ لائف میں کام کرنا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ خون کو ذرا گرمانا ہوگا، پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پھر نیند تھوڑی کم کرنی ہوگی،
फिर लस्सी सुबह को नहीं पीनी होगी। लस्सी पीते हैं लोग यार। ये बस का लगा। आज मुझे 17 साल हो गए स्ट्रेट लाइफ, रमज़ान शरीफ है, मुझे एक दिन भी याद नहीं है जब मैं दिन को घर सोया। रिकॉर्ड है। सवाल पता नहीं कितना सुहानी साहब, ऐसे नहीं मिलते यार, गल्ला नाल नहीं रुतबे मिलते। क्या कहते हैं? गल्ला नाल नहीं रुतबे मिलते, जोगी वेश पटाना होगा। ठीक, फिर मेहनत करके दिखानी पड़ती है। हम अपने बच्चों को तो कहते हैं तू डॉक्टर बन जा, तुझे मैं इंजीनियर बनाऊंगा, तू अफसर बनाऊंगा। उसकी माँ भी उसे कह रही होती है, अब मैं भी उसे कह रहा होता हूँ, चाचा भी उसे कह रहा होता है, बाप भी उसको कह रहा होता है। यार कभी हमने अपने आप से सवाल किया मैं भी कुछ बनाऊँ? हमने कुछ नहीं बनना था क्या? हम यहाँ ऐसे जलील होने के लिए आए थे जिंदगी में? यार एक इदारा मिला हुआ है, उसको अगर हम समझ के कर लें, ठीक है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक एक मेरा SSM ये 2 लाख 2.5 लाख रुपया महीना आराम से कमा सकता, एक मेरा SR लाख रुपया आराम से कमा सकता। प्रॉपर वर्क की ज़रूरत है। डेली जब तक आप 7 से 8 घंटे काम ना करें, करना चाहिए। ईमानदारी अपने साथ करनी है, ड्रेस आपका प्रॉपर होना चाहिए, नॉलेज आपके पास पूरा होना चाहिए। SSM का खूबसूरत तरीन ऑफिस हो, वैसा ऑफिस यहाँ पूरे इलाके में किसी के पास नहीं। और SSM का अलग उसमें बैठने का एक कमरा, क्लर्क का कमरा हो, पता चले कि जनाब आली ये कोई ऑफिस है, ये ठिकाना है, ये फिर ग्रोथ भी हो, फिर लोग भी जुड़ेंगे। जब वो हमारी हालत देखते हैं लोग कहते हैं चलो, इंस्पिरेशन होगी तो आएंगे ना लोग, कोई मोटिवेशन होगी, मुझे देख के कोई लेसन पकड़ेगा, कोई मुझसे सबक लेगा तो मेरे पास दौड़ेगा ना, मुझसे खुशबू आएगी तो लोग मेरे पास आएंगे ना भाई। मेरे अंदर से खुशबू ही नहीं, खुशबू पैदा कर। आप अजीम लोग हैं, आपके ये झुके हुए सर, ये मेरे ख्याल के मुताबिक मुनासिब नहीं है। आप जिस इदारे में काम करते हैं वो इदारा इस वक्त पूरे पाकिस्तान का, एशिया का सबसे बड़ा इदारा है। एक बहुत बड़ा नाम है वो, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। 50 साल उसको पूरे हो चुके हैं और वो हर साल अपनी इंक्रीज देते 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 आज पता नहीं कहाँ पहुँच चुका है। 69 के करीब उसकी स्टेट लाइफ की, पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिल्डिंग उसके पास है, इतने एसेट्स, और कितने 100 अरब रुपए के उसके पास लाइफ फंड है, और कितने हज़ार अरब जो है ना, कितने 100 अरब हर साल आप डेथ क्लेम की मद में आप पूरे पाकिस्तान में बेवाओं में और यतीमों में तकसीम करते हैं। आप देने वाले लोग हैं, देने वाले का जो हाथ होता है वो अफजल होता है, लेने वाले का हाथ जो है ना वो अफजल नहीं होता। आप क्यों सर झुका के चलते हो? जब डेथ क्लेम जाके देते हो, किसी की डेथ होती है, उसके 4 बच्चे, उसकी बेवा, अगर उसके पास 4 पैसे नहीं होते तो वो चुड़ चुड़ के ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, वो मर मर के ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, और वो ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं कि जनाब आली वो लोग उन पर तरस खाते हैं। ठीक है, वो स्कूल वाले स्कूल की फ़ीस मांगते हैं, वापडा वाला बिजली का बिल मांगता है, करियाने वाला अपना बिल मांगता है, दूध वाला अपना बिल मांगता है। अगर उन बच्चों के पास 4 पैसे नहीं होते, जीते जी वो मर जाते हैं। ऐसे एक डॉक्टर को कहा जाता है मसीहा। क्यों क्यों कहा जाता है मसीहा डॉक्टर को? सरदार साहब, लोगों की जान बचाने। क्यों कहा जाता है भाई? है वो लोगों की जान बचाता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? मसीहा। तो मेरा एहसास जब जाके डेथ क्लेम का चेक देता है और उसके बच्चों की ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी के लिए उसको बचा देता है, क्या ये मसीहा नहीं है? उनको चोट चोट मरने से बचाता है, क्या ये मसीहा नहीं है? खुदा की कसम ये मसीहा है। मैंने आपके इस भाई ने अपने हाथों से कई करोड़ रुपए के चेक, आप आम लोग नहीं हैं, आप माशरे में खूबसूरतियाँ तकसीम करते हैं, आप माशरे में अच्छाइयाँ तकसीम करते हैं, आप माशरे के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, आप लोगों को एक माशी मुस्तकबिल का पैगाम देते हैं। तो आज से सर झुका के जीना छोड़ दें, इंशाअल्लाह खुददारी के साथ जिएँ, अपने काम को फ़ख्र से करें, अपने काम को दिलेरी से करें, अपने काम को समझ के करें।
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے کام کو اپنے رزق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آسان رزق عطا فرمائے آمین اور ہمیں اپنے کام سے محبت اور محنت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ محنت کے بغیر بھی اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے کچھ نہیں ملنا۔ تو میں آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری یہ پہلی جو ملاقات ہے، اگلی ملاقات ایسی نہ ہو۔ اگلی ملاقات میں مجھے جب میں آؤں یا آپ کو بلاؤں تو پھر مجھے لگے کہ یار واقعی آپ کام پہ لگ گئے، واقعی آپ کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے۔ آپ کی جو کلیپنگ ہے اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ تبدیلی آنی ہے یا نہیں آنی۔ یہ ہے ڈھیلی والی بات ہے۔ یار کام میں جو محبت ہے وہ کسی چیز میں نہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنے کام میں مزہ آتا ہے۔ اور ایک جو مرد ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ یار وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کمائے۔ آج کے دور میں اسٹیٹ لائف خوبصورت ترین پلیٹ فارم ہے آمدنی، اچھی آمدنی کمانے کا۔ آپ کے ذمہ تھا کہ آپ نے جا کے اپنے ادارے کا امیج لوگوں کے سامنے اچھا کرنا تھا۔ کیا کرنا تھا؟ یہ آپ کی ڈیوٹی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ اپنا کردار ادا کریں، میرا نمبر رکھ لیں، واٹس ایپ پر گروپ بنا لیں، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں، معلومات اکٹھی کریں۔ اور بڑا پیارا لیڈر آپ کے پاس ہے اس وقت ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہے، 77 لاکھ 71 لاکھ روپیہ پریمیم بھی کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال میں نے ان سے ایک دفعہ فون پہ بات ہوئی، میں نے کہا اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 کروڑ سے اوپر ہوگا، 2 کروڑ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ 2 کروڑ کون کرے گا؟ کوئی ہم نے دیواروں سے تو نہیں کروانا یہ کریں گے ہے جی؟ کیا آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ خوشحالی آئے گی ہے جی، خوشحالی آئے گی، آمدنی آئے گی، ہمارے گھروں میں جائے گی نا، ترقیاں ہوں گی پھر۔ اور آج سے ایم بنائیں کہ یار میں نے سفر شروع کیا ہے تو میری منزل کیا ہے، میں 5 سال بعد کہاں ہوں گا۔ ایک پرائیویٹ اسکول میں بندہ پڑھاتا ہے نا، مجھے پتہ ہوتا ہے 5 سال بعد ہی میں یہ ٹیچر ہو سکتا۔ ایک بندہ کلرک بھرتی تھی، کو پتہ ہونے میں 10 سال بعد یہ کلرک ہو سکتا۔ اسٹیٹ لائف کا نمائندہ واحد بندہ ہے جو 5 سال بعد وہ نمائندہ نہیں ہوتا، 6 سال بعد وہ ایریا میجر گزٹڈ آفیسر ہوتا ہے۔ کیسی بات ہے؟ اتنے ڈھیلے ارادے نہ کریے، ٹھیک ہے؟ تکڑا ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ساتھ دینے والی ذات ہے۔ جب بندہ اٹھ پڑے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی بھی ملتی ہے۔ میں آخری ایک کال کے ساتھ ختم کروں گا کہ پانی میں گرنے والا ہر بندہ ڈوبتا نہیں ہے، پانی میں گرنے والا ہر بندہ ڈوبتا نہیں ہے، ڈوبتا وہ ہے جو نکلنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ بہت شکریہ۔